پانچویں امام اور چھٹے امام، ان کے زمانے میں فقہیں جو تھیں وہ کمپائل ہوئیں، اور پانچویں امام کے آخر دور سے بنی امیہ پر زوال شروع ہوا، اور جلدی جلدی ان کے بادشاہ بدلنے لگے، اور ان کی حکومت میں کمزوری کے آثار نمودار ہونے لگے، اور بنی عباس کا پولیٹیکل پروپیگنڈا شروع ہو گیا بنی امیہ کے خلاف شہادت حسین کے سلسلے میں۔ عزیزان گرامی، بنی عباس تاریخ کے اندر جو ہیں بنی امیہ کے بعد، یہ بھی پولیٹیکل لوگ تھے۔ انہوں نے شروع میں اپنے محبت اہل بیت کا دم بھرا، لیکن اہل بیت کا نام انہوں نے پولیٹیکل پرپس سے استعمال کیا، اہل بیت کا نام آخرت کے لیے نہیں استعمال کیا، نام حسین سیاست کے لیے استعمال کیا۔ حسین مظلوم شہید ہوئے، انہوں نے سارے ملک میں پروپیگنڈا کیا، لیکن پروپیگنڈے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو حسین کی مظلومی سے کچھ لینا دینا تھا، ان کو بنی امیہ کو حسین کو مظلوم کہہ کے ہٹانا تھا۔ بنی عباس نے حکومت لی تھی بنی امیہ سے، لہذا ان کو بنی امیہ کی مخالفت مست تھی۔ بنی امیہ کو برا کہنا ان کے لیے ضروری تھا، اپنے سروائیول کے لیے۔ بنی امیہ کنڈم کرنا اپنے سروائیول کے لیے ان کو ضروری تھا، سیاسی اعتبار سے۔ بنی امیہ کی حکومت پہلی صدی ہجری میں تھی، لہذا ان کو بنی امیہ اور رسول کے بیچ میں گیپ لگانا تھا، اس لیے کہ اگر شروع سے وہ مخالفت کرتے ہیں تو حق علی کا بنتا ہے، جہاں سے ہم الگ ہوئے ہیں اگر وہاں سے آتے ہیں وہ تو حق علی کا بنتا ہے، تو ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اور اگر یہ پہلے والوں کو سب کو صحیح کہتے ہیں تب بھی یہ جاتے ہیں کہ وہ صحیح تھے تو آپ نے حکومت کیسے لی، لہذا علی کا حق بھی نہ بنے، لہذا ایک چھوٹا سا پیریڈ صحیح بھی رہے، بات کو غلط کر دو تاکہ اپنا جسٹیفیکیشن ہو جائے۔ سمجھے آپ پولیٹیکل کھیل؟ عزیزان گرامی، اس کو کبھی سوچا کیجئے۔ روایتی انداز میں مجلس تو ہم سن لیتے ہیں الحمدللہ، لیکن مجلس ایک مدرسہ بھی ہے، اور بہت کچھ ہم کو دیتا ہے، ہسٹری دیتا ہے، بہت چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ پولیٹیکل پیچ آپ کی سمجھ میں آیا کیا ہے؟ اپنے سروائیول کے لیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے، اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے کے لیے بنی امیہ کو برا کہنا ضروری ہے۔ اگر وہاں تک برا کہتے چلے جائیں گے تو خود نوویئر ہو جائیں گے۔ تو ہمارے دو امام اب جب بنی عباس اسٹیبلش ہو گئے، بنی امیہ اور بنی عباس کی لڑائی ہوئی موصل کے پاس دریائے فرات کے کنارے۔ یہی دریائے فرات جس کے کنارے کربلا کی لڑائی ہوئی ہے، جس فرات کے کنارے رسول کا نواسہ پیاسا رہا ہے، یہ فرات اوپر سے بہتی ہوئی آتی ہے شام کی طرف، اور سینچتا ہوا پورے عراق کو جا کے پرشین گلف میں گر جاتا ہے۔ موصل بھی اس کے کنارے ہے۔ بنی عباس کا بادشاہ ابو العباس صفا اور بنی امیہ کا بادشاہ مروان الحمار، ان دونوں میں ٹکراؤ ہوا، لڑائی چل رہی تھی۔
طاقت بنی امیہ کی زیادہ تھی، بنی عباس کی کم تھی۔ بنی امیہ کا بادشاہ کسی ضرورت سے اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اس کا سجا بنا گھوڑا کھڑا تھا، کوئی تیر اس کے لگا، وہ وہاں سے بھاگا، فوجوں کے اندر جو گیا تو دیکھا کہ بادشاہ گھوڑا خالی ہے، فوجیں سمجھی بادشاہ مارا گیا، فوجوں کے پیر اکھڑ گئے، اس طریقے سے شکست ہو گئی۔ جب شکست ہو گئی تو جب ادھر اہل موصل نے دیکھا کہ لشکر بھاگا ہوا آ رہا ہے، تو زمانے میں ایسے برج نہیں تھے جیسے آج بنے ہوتے ہیں، پکے کشتیوں کے پل ہوتے تھے، کشتی سے کشتی جوڑ کے پل بناتے تھے۔ انہیں جلدی 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 قبل اس کے کہ لشکر پہنچے وہاں کشتیوں کے پل کھول دیے تاکہ بھاگا ہوا لشکر ادھر نہ آ جائے، ہمیں تباہ کر دے گا۔ اب جو لشکر والے بنی امیہ کے بھاگے ہوئے آئے دریا تک تو دیکھا کشتیوں کے پل کھلے ہوئے، اور اہل موصل ادھر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے چلا کے کہا کہ اہل موصل پل بنا دو، امیر المومنین فرار کریں گے۔ تو ان لوگوں نے چلا کے کہا ان الامیر لا یفر، امیر المومنین فرار نہیں کرتا۔ اور اس طریقے سے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اسی دریائے فرات کے کنارے، اور اب بنی عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ اور جب بنی عباس اسٹیبلش ہو گئے تو انہوں نے پھر وہی کام شروع کیا جو بنی امیہ نے کیا تھا۔ اور بنی عباس نے اور کیا کیا کیا؟ اماموں کو شہید کرنے کے علاوہ بنی عباس نے ہمارے اماموں پر بھی حملہ کیا، ہماری آئیڈیالوجی پر بھی حملہ کیا۔ بنی امیہ باہر کے لوگ تھے، انہوں نے بھی بہت نقصان پہنچایا، مگر ان سے زیادہ نقصان بنی عباس اندر کے لوگ تھے، گھر کے لوگ تھے، انہوں نے پہنچایا۔ تو بنی عباس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، اور اماموں کا کیا رول رہا اور کیا کردار رہا ہے، کیا زندگی رہی ہے بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں۔ تو اب میں چھٹے امام کی زندگی تک پہنچا کہ چوتھے امام نے انقلاب کی پشت پناہی کی، پانچویں اور چھٹے امام نے یہ پورا دین مرتب کر کے ہم کو دیا تاکہ ہم بہک نہیں پائیں۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی سمجھ لیجیے آپ، چھٹے امام کے پیریڈ میں بنی عباس اسٹیبلش ہوئے، اور بنی عباس کو حکومت ملی۔ ان کا پہلا بادشاہ ابو العباس صفا تھا۔ ابو العباس نام تھا، صفا عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ خون بہانے والے کو، چونکہ اس نے بنی امیہ کا خون بہت بہایا اس لیے اس کو صفا کہا گیا۔ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دربار حال کی کرسی تھوڑی اونچی تھی اور پرنالے لگے ہوئے تھے کہ دھویا جائے کبھی تو پانی نیچے گرے، تو بجائے پانی کے اس سے خون بہہ رہا تھا۔ یہاں سے بنی عباس کی حکومت کا آغاز ہوا، اور اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد منصور دمنقی تخت پر بیٹھا جس نے بغداد بسایا ہے۔ یہ ملعون دشمن اہل بیت تھا، قاتل امام تھا اور قاتل سادات تھا۔ بغداد اسی کا بسایا ہوا ہے اور بغداد اسی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اس نے نیا کیپٹل بنوایا بغداد، اور بغداد کو آباد کیا، اور بغداد میں ایک لال محل بنوایا، کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے لال محل، عربی میں اس کا نام تھا قصر احمر۔ قصر کہتے ہیں گھر کو، محل کو، اور احمر عربی میں کہتے ہیں سرخ کو۔ قصر احمر اس کا نام تھا تاریخ میں، اور اس قصر احمر میں سرخ محل میں سرخ رنگ کا تھا وہ، بجائے پانی کے
آل رسول کا خون استعمال ہوا تھا گارا بنانے میں، اور آل رسول کا خون گلے کاٹ کے گارا بنا کے محل کی تعمیر میں لگایا گیا تھا، اور شیعیان علی کا خون بھی استعمال ہوا تھا اور اس کو بھی محل کے بنانے میں استعمال کیا گیا۔ اس شخص نے ہمارے چھٹے امام کو شہید کیا اور چھٹے امام کو زہر دیا ہے۔